وہ بچے جو آج کلاس میں شامل ہو چکے ہیں ان کی خدمت میں میری گزارش ہے، آپ 2 لائنیں لکھیں، 10 لائنیں لکھیں، لیکن خود لکھیں وتھ ریفرنس۔ دیکھیں اس کا آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو آج سمجھاتا ہوں۔ مثلا آپ لکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل بات کی تھی، پرسوں بات کی تھی، جو رات میں ہمارے بزرگ ایک گھر میں بیٹھتے تھے، رواج تھا آج اس گھر میں، پرسوں اس گھر میں، ترسوں اس گھر میں، ان سردیوں میں، کیونکہ سردیوں میں کام کاج ظاہر اتنا نہیں ہوتا تھا۔ جو چراہ گاہوں میں رہنے والے بھی ظاہر اپنے گاؤں آتے تھے، تو ہر طرف ٹھنڈ کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے آنے جانے کے جو اسباب تھے وہ تقریباً مفقود ہو چکے ہوتے تھے۔ یعنی جو جانور ہم رکھتے تھے اس دور میں بھی، تو ان کے لیے خشک خوراک اکٹھا کیا جاتا تھا چارے کی شکل میں، جو سکھا کے ہم ڈمپ کرتے تھے، وہی چیزیں ان کو مکئی کی شکل میں ان کو دیتے تھے۔ تو وہ جو جانوروں کو دیتے تھے اس کا بھی اسٹاک ہمارے پاس ہوتا تھا۔ پھر انسانوں کے لیے بھی ظاہر ہے اس دور میں جو رسم نسال ہے کہ وہاں جانور ذبح کر کے اس کا گوشت سکھایا جاتا تھا۔ تو اس طرح گھر کے اندر پورا نظام ہوتا تھا۔ اس نظام کے تحت ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہوتی تھی۔ تو اس میں 2 چیزیں کل ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ یہ دیکھیں، تیسرا جو حصہ، جیسے کہ آج بھی آپ گاؤں دیہات میں جائیں تو گھر کے اوپر لکڑی کا ایک کمرہ بنایا جاتا تھا۔ اس کمرے میں یعنی ڈرائی فروٹ، جو فروٹ خشک ہونے والی چیزیں ہیں، وہ سکھا کے ایک خاص پروسیس سے گزار کے اس کمرے میں ڈمپ کیا جاتا تھا۔ وہاں لکڑی کے زیادہ تر برتن ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ چیزیں خراب نہیں ہوتی تھی، ایک خاص پروسیس سے گزار کے، جیسے کہ آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے جو خواب دیکھا، اس میں خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی تو انہوں نے اس کو اپنا مشیر بنایا، اپنا ولی عہد بنایا کہ بھائی اس قحط سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ سسٹم ظاہر بنائیں۔ تو اس عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، کسانوں کو موٹیویٹ کیا کہ اپنی زمینیں جو بنجر پڑی ہوئی ہیں انہیں بھی آپ ظاہر زرخیز کریں۔ گورنمنٹ جو ہے آپ کا ساتھ دے گی، اور ہمارے جتنے بھی نظام ہے، ہمارا جو نظام ہے وہ نظام آپ کے ساتھ رہے گا، تاکہ آپ کی یہ زمینیں آباد ہو، کیونکہ 7 سال تک یہ خوشحالی ہوگی۔ جو بھی زمین پہ آپ بیج بو گے وہ بیج ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ زرخیزی ہے 7 سال، اور 7 سال انتہائی قحط کے ہیں۔ تو اس لیے پہلے 7 سال میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے مصر کے اندر جہاں جہاں زمینیں تھیں ان سب کو، جو بنجر پڑی ہوئی تھی انہیں آباد کیا، وہاں گندم ڈالی۔ اس کے بعد اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے خاص بندوں کے ذریعے وہاں کسانوں تک جو پیغام پہنچایا وہ یہ تھا، خوشہ سمیت اس کو ڈمپ کریں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو کاہنان معبد تھے، جو مقابلے کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی نقل میں انہوں نے بھی ذخیرہ کرنا شروع کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ گندم کو بغیر خوشے کے انہوں نے ذخیرہ کیا۔ تو اب ظاہر ہے ان گوداموں میں کچھ عرصے بعد وہاں پہ وہ گندم سڑنا شروع ہو گئی، کیڑے پڑ گئے، ٹھیک ہے، اور وہ جو انہوں نے ڈمپ کیا تھا وہ ضائع ہو گئی۔ اب حکمت حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے وہ جو کاہنان معبد تھے، وہ ظاہر بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، وہاں ظاہر کھانا انسان کو نہ ملے تو پریشر بڑھ گیا۔ پھر آخر کار وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اس پیٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شان
کریمی دکھائی اپنی، ورنہ وہ جو انبیاء کی صفت ہے درگزر کرنا، معاشرے کے اندر جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس زیادتی کا آپ بدل لے سکتے ہیں، لیکن آپ درگزر کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر سے فساد جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو صفت ہے بنیادی طور پہ، یعنی معاف کر دینا، درگزر کرنا، اس کو یہ صفت جو ہے گھروں کے اندر، رشتوں کے اندر ایک خوبصورتی لے کے آتی ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ لے کے آتی، ماحول، ذہن سازی، شخصیت سازی کے لیے یہ چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ تو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، یعنی ان کی جس وقت فصل کاٹ رہے ہوتے تھے یا پھل جمع کر رہے ہوتے تھے، اس کو سکھا رہے ہوتے تھے، ان کے لاشعور میں یہ چیز ہوتی تھی کہ ہم یہ چیز لوگوں کو کھلائیں گے، لوگوں کی ان چیزوں سے مہمان نوازی کریں گے۔ اس لیے اس زمانے میں آپ اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ درخت کا بیج، بہت سارے درخت ایسے ہیں جو بیج کے ذریعے اگائے جاتے ہیں، بہت سے ظاہر ہے وہاں سے جب وہ کیا کہتے ہیں بیج سے جب کوپل کی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہاں سے لے جا کے دوسری جگہوں پہ وہ لگاتے ہیں، ورنہ بیج کی شکل میں وہ، کیونکہ وہاں کا ٹمپریچر ایسا ہوتا ہے، وہ بیج ضائع ہوتے ہیں، اس لیے دوسری جگہ پہ اگا کے اس کو تھوڑا سا بڑا کرا کے پھر وہاں شفٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ایک پورا پروسیس تھا۔ تو جس وقت درخت لگانا ہو یا بیج، تو اس وقت وہ یہ نیت کرتے تھے کہ یہ فی سبیل اللہ، اس کا جو پھل ہے کوئی بھی بندگان خدا کے نصیب میں آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس کا پھل اللہ کے بندے یعنی کھائے، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ ہم یہ نیت کرتے ہیں اس کا پھل ہم بھی کھائیں اور لوگ بھی کھائیں۔ تو یعنی یہ جو درخت لگاتے وقت نیت کرے تو بچوں کے بھی لاشعور میں یہ چیز بیٹھتی تھی، اگر کوئی مسافر آ کے درخت سے سیب کا توڑ کے کھائے یا جو ہے خوبانی کھائے، جو بھی پھلدار درخت ہیں، تو وہ خوش ہوتے تھے۔ آج آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں جو درخت ہیں وہ اگر اس میں پھل لگے ہوں، کوئی مسافر یا کوئی بندہ اس کو توڑنے کی کوشش کرے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے بزرگوں کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ یہ جو ہمارا اثاثہ ہے، یہ جو ہمارے رویے ہیں، ہم نے ان رویوں کو نظر انداز کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں یعنی وہ محبت نہیں رہی، جو محبت مہمان نوازی کی وجہ سے، رسپیکٹ کی وجہ سے، ایثار کی وجہ سے، فراخ دلی کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے وہ رشتے مضبوط ہوتے تھے، اور ہماری کنجوسی کی وجہ سے وہ رشتے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ گھروں کے اندر جو ہے خصوصاً چھت میں وہ لکڑی کا ایک کمرہ بنایا جاتا تھا، شنا میں اس کو ڈنگوں کہتے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ لکڑی کے یعنی جو باکس بنایا جاتے، اس میں شنا میں بہت سارے نام ہیں، ڈمبر اس کا نام ہے، تون اس کا نام ہے، تو ان چیزوں میں وہ چیزیں رکھتے تھے، اور جو ہی کوئی مہمان آ جائے تو اوپر سے جو تازہ پھل ہیں جو پریزرو کرتے تھے، چاہے انگور کی شکل میں، چاہے سیب کی شکل میں، چاہے ناشپاتی کی شکل میں، تو وہ جو تازہ پھل ہے وہ لا کے سامنے رکھتے تھے۔ کتنا بہترین یعنی لوگوں کے ایٹیٹیوڈ ہوتے تھے، رویے ہوتے تھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، آپ کہیں گھر پہ جاتے ہیں، آپ کے سامنے بغیر اجرت کے سیب آپ کے سامنے رکھ دیں، تو آپ کا اس گھر والوں کے بارے میں کس قسم کا رویہ ہوگا؟ آپ کے دل و دماغ میں اس کا احترام بڑھ جائے گا۔ اب احترام اس نے اپنے اس مہمان نوازی کی وجہ سے بڑھایا، انہوں نے کہا نہیں آپ سے کہ آپ میری عزت کریں، لیکن آپ کی یعنی اس گھر کے اس طرح کی مہمان نوازی سے آپ کے دل میں ایک مقام، ایک مرتبہ اس کا بڑھ گیا۔ اس کے مقابلے میں اب آپ دیکھیں دوسرا رویہ،
آپ جاتے ہیں اپنے گھر اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، تو اب آپ کے سامنے کوئی چیز لانے کے بجائے اس پہ تالا لگایا جائے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے اس کمرے میں وہ چیز رکھی ہوئی ہے لیکن وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں، تو آپ وہاں گھر سے نکلتے وقت اس گھر کے حوالے سے آپ کا کیا رویہ ہوگا، کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تھوڑے سے ڈرائی فروٹ بھی محبت سے، عزت سے، رسپیکٹ سے آپ کے سامنے رکھ دیں، تو حالانکہ اس کی کوئی اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن ان کا یہ جو رویہ ہے، یہ انداز ہے، یہ جو ایکسیپٹنس ہے، یہ قبولیت جسے کہتے ہیں، آپ کو ایز اے مہمان قبول کرنا، اپنی چیز آپ کے سامنے رکھ دینا، اس سے آپ کے دل اور دماغ میں اس کا احترام بڑھ جائے گا۔ آج آپ ایک لمحے کے لیے رک کے یہ سوچیں کہ آپ اپنے بزرگوں کے اس ورثے کو سنبھال کے آپ نے رکھا ہے، یعنی ورثے سے مراد کیا ہے؟ وہ فراخ دلی، وہ سخاوت، وہ مہمان نوازی آپ میں ہے، یا آپ کے اندر لالچ، طمع، حرص، اس طرح چیزیں ہیں؟ یعنی کوئی رشتہ دار نہ بھی ہو لیکن اس سے آپ کا مطلب نکلتا ہو تو اس کے سامنے آپ کس طرح پیش ہوتے ہیں، کس طرح ان کی جو ہے سامنے چیزیں لا کے رکھتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ بندہ جس سے آپ کی کوئی حاجت، کوئی غرض، کوئی مطلب پورا نہیں ہوتا ہے، گو کہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہو، اس کو کس طرح آپ انٹرٹین کرتے ہیں، اس کو کس طریقے سے آپ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ آپ سوچیں، اور اس کے بعد پھر اپنی روایات کو دیکھیں بزرگوں کی، کیا ہم ان بزرگوں کی روایات کے ہم امین ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ انالائز کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی اپنے گھر کے اندر وہ صفات، وہ ویلیوز، وہ اقدار ڈھونڈنے کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسری چیز جو ہمارے بزرگ، یعنی اس دور میں آپ دیکھیں گاؤں کی طرف آپ آج بھی آثار موجود ہیں، وہاں دائرۂ خان